السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا اور علم دین سیکھنے کی سمجھ عطا کی۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے علم میں کیا کرے، اضافہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے علم دین سیکھنے والوں کے لیے کیا اجر و انعامات کا وعدہ کیا ہے، جس سے کہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا ہم کو زیادہ شوق پیدا ہو۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالموں کے بارے میں قرآن کریم میں کیا فرمایا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں عالم بندوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو ایمان لائے، جنہیں کیا کیا گیا ہو، علم دین عطا کیا گیا ہو، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ دوبارہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا خود فرماتے ہیں کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو ایمان لائے اور جنہیں علم دین عطا کیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خوب آگاہ ہیں۔ دوسری آیت میں اسی طریقے سے فرمایا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، اقرا، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، پڑھو اور وہ تمہارا رب جو کہ بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اب کس کو سکھایا؟ انسان کو، کہ جس نے قلم کے ذریعے کیا سکھایا؟ علم سکھایا انسان کو۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، جو کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کچھ سیکھا ہوا تھا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، پڑھو وہ تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا یا کچھ نہیں سیکھا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں بھی قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور پڑھانے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے بھی اور خود اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی بہت فضیلتیں بیان کی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث بھی اسی طریقے سے ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپسی آنے تک کے اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ واپسی آنے تک کے کیا رہتا ہے؟ اللہ کی راہ میں رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اور خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر پھر عمل کرتے ہیں، ان کو کتنے بڑے بڑے اجر و انعامات دیے جاتے ہیں۔ اب آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر یعنی ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت کریں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ کہنے کی بہترین طریقے سے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے یہ؟ سنت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت 98 یعنی 98 میں اس کا حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ کہ اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ شیطان، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ جو پڑھتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران شیطان کے وسوسوں، اس کی مداخلت سے اللہ کی حفاظت کو کیا کرنا؟ حاصل کرنا، کہ شیطان ہم اس میں کیا نہ ڈالے، قرآن کریم پڑھنے میں اس میں وسوسہ نہ ڈالے اور اس میں مداخلت یعنی اس کے اندر داخل ہو کر ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کوئی عجیب وسوسے پیدا نہ کرے، کہ ہم اس سے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، تاکہ انسان مکمل توجہ اور اخلاص کے ساتھ کلام الہی کی تلاوت کیا کر سکے؟ پوری کر سکے۔ شیطان سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کا مطلب ہے سرکش۔ شیطان کا کیا مطلب آیا ہے؟ سرکش کا اور نافرمان کا۔ اور رجیم کا مطلب کیا بتایا گیا؟ رجیم کا مطلب ہے دھتکارا ہوا یا پھر مردود، جسے رحمت الہی سے کیا کر دیا گیا ہو؟ بہت دور کر دیا گیا ہو۔ من الشیطان الرجیم یعنی جسے رحمت الہی سے کیا کر دیا گیا ہو؟ دور کر دیا گیا ہو۔
مطلب اس کا یہ ہے، اس جملے کے ذریعے بندہ اپنی عاجز ہونے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کیا رکھتا ہے؟ بھروسہ رکھتا ہے. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اب اس کو کن کن مقامات پر پڑھنا چاہیے؟ اعوذ کو کس کس مقامات پر پڑھنا چاہیے؟ احادیث میں ہے کہ غصے آنے پر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، بیت الخلاء جانے سے پہلے، یا کسی بھی شرعی کام کے آغاز کرتے ہوئے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آیا ہے کہ اس کو ایک بار پڑھیں یا ایک سے زیادہ مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی کیا بتایا گیا، اگر ایک ہی مجلس میں مسلسل تلاوت کی جاتی ہو تو شروع میں ایک بار تعوذ پڑھنا کافی ہے. یعنی ایک دفعہ اگر پڑھ لیا تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ کافی ہو جائے گا قرآن شروع کرنے سے پہلے. لیکن اگر درمیان میں کوئی دنیاوی بات یا کام کیا جائے تو دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت کیا کرنی چاہیے؟ شروع کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. اور وہ کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وحی کی ضرورت کیوں تھی؟ کس طرح پڑھی؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کیے ہیں کہ پوری کائنات کو اس کی خدمت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لگا دیا ہے. لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں. ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھاک کام لے، یعنی اس کائنات سے اور اس میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان اشیاء سے، یعنی ان چیزوں سے ٹھیک ٹھیک کیا لے؟ کام لے. دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے کیا ہو؟ خلاف ہو. ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. کیا؟ علم کی ضرورت ہے. اللہ کے احکام کو پورے کرنے میں بھی کیا کس کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے. اور جو اللہ نے کائنات میں چیزیں پیدا کی ہیں ان اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لینے میں بھی کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ علم کی ضرورت پڑتی ہے. ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. اس لیے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی کیا حقیقت ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک کہ وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. نیز جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک کہ اس کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہے. یہ کس کے بارے میں آیا ہے؟ آدم کے بارے میں. یعنی جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو، کسی بھی انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کاموں کو ناپسند کرتا ہے، اس وقت تک کہ اس کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے. یعنی انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں اللہ نے ایسی پیدا کر دی ہیں اس کے ساتھ کہ اس کے ذریعے وہ ان باتوں کو کیا کرتا ہے؟ علم کے ذریعے حاصل کرتا ہے. کیا؟ جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا کیا ہو جاتا ہے؟ علم حاصل ہو جاتا ہے. ایک انسان کے حواس. کیا؟ ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ، پاؤں. کیا بتایا جا رہا؟ انسان کے حواس میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ، پاؤں. دوسرے کیا ہیں؟ عقل. دوسری کیا چیز ہے؟ عقل ہے. اور تیسری وحی. چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے. یعنی آنکھ کے، کان کے، منہ کے اور ہاتھ کے، پاؤں کے ذریعے کیا ہو جاتی ہیں؟ معلوم ہو جاتی ہیں. لیکن بہت سی عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں. یعنی ان میں آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ کا کوئی دخل نہیں. صرف کس کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں؟ وہ عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں. بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی، یعنی نہ حواس سے اور نہ ہی عقل سے، ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے. علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسے ہے. یعنی علم کی ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے، یعنی ضرورتیں کچھ ایسی ہیں کہ ہر ایک کی ایک خاص حدود اور مخصوص دائرے کار ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ ہر ایک کی ایک خاص حدود ہے اور مخصوص دائرے کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا. چنانچہ
کہ جو چیز انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہے، یعنی اپنی آنکھ سے، کان سے، منہ سے اور ہاتھ سے، پاؤں سے معلوم ہو جاتی ہے، ان کا علم نری عقل سے نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا اندازہ کس سے نہیں لگایا جا سکتا؟ عقل سے نہیں لگایا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ سمجھیں گے اس کو، مثلا جیسے کہ ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ تو معلوم ہو جاتا ہے، یہ علم تو ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے۔ کیا ہے کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ ایسے سمجھیں کہ مثال کے طور پر کہ ایک دیوار ہے، یا دیوار کو دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر ہم کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے، یعنی صرف یہ عقل سے نہیں ہو سکتی، بلکہ آنکھ کو کھول کر دیکھنا دیوار کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد ہی ہم کو رنگ معلوم ہوگا۔ اس سے صرف عقل سے ہم کیا نہیں لے سکتے؟ کام نہیں لے سکتے، یعنی اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ہرگز ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یعنی حواس سے تو ہمیں کیا ہوگا؟ رنگ و بو کا پتہ چلے گا، اور عقل سے کے ذریعے ہم کو دوسرا علم حاصل ہوگا۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتا، یعنی صرف حواس سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے نہیں معلوم ہو، بلکہ عقل ہماری اس میں کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کو بھی ہم سمجھیں کہ آنکھ سے ہم یہ دیکھ کر یا ہاتھ سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کس نے بنایا ہے نا، صرف آنکھوں دیوار کو دیکھ کے ہمیں اس کا رنگ پتہ چلے گا، یا ہاتھ لگا کر دیکھیں گے تو محسوس ہوگی دیوار۔ لیکن اگر ہم کیا کریں، عقل کو دوڑائیں، تو ہم یہ بغیر دوڑائے، یعنی عقل کے بغیر دوڑائے ہم کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس دیوار کو کس نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ عقل کی ضرورت ہے۔ غرض جہاں تک کہ حواس خمسہ کام دیتے ہیں، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ وغیرہ، جہاں تک کہ حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، پہنچتی نہیں، یعنی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں، یہ بھی ایک حدود پر جا کر کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے۔ مثال کے طور پہ اسی دیوار کے بارے میں، مثلا اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ دیکھیں دوبارہ، مثال کے طور پر ہم اسی دیوار کے بارے میں اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے اور کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوں گے، یہ نہ تو حواس کے ذریعے ممکن ہے اور نہ ہی عقل کے ذریعے، یعنی ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کا علم نہیں ہے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے اسی کا نام وحی ہے۔ کیا بتایا گیا؟ کہ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے اسی کا نام وحی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر، طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دے دیتا ہے، انہی لوگوں میں سے منتخب فرماتا ہے، یعنی چنتا ہے اور اپنا اسے پیغمبر قرار دیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فرمایا ہے؟ قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اس کلام کو وحی کہا جاتا ہے، اس کلام کو، یعنی اسی کلام کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ اس سے واضح تو یہ ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اسی جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہی ہو، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ہے بلکہ حواس اس کا کام ہے، اسی طرح بہت سی دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم حاصل کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا منصوبہ ہے یا منصوب ہے، اور ان کے ادراک کے لیے نری عقل بھی بہت
بھروسہ کرنا درست نہیں۔ اب دیکھیں، جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود کا ہی کیا نہ ہو، قائل نہ ہو، یعنی اللہ ہے ہی نہیں، جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو، اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا ہی بالکل بیسود ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت ہے۔ اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے اگر آپ اس بات پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے کیا کی ہے، پیدا کی ہے۔ وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، یعنی وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت کیا بتا رہے ہیں کہ اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ اسے اندھیرے میں کیسے چھوڑے گا؟ اسے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو، اسے اللہ نے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے ذمے کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہیں، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے، یہ بتانا تو اللہ کا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یعنی اللہ خود جب اللہ نے بندے کو بھیجا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی ضرور بتائے گا کہ اس کے ذمے اللہ نے کیا فرائض، یعنی میں نے کیا فرائض عائد کی ہیں، اس کی منزل کیا ہے انسان کی، اور وہ کس طرح اپنے مقصود زندگی کو کیا کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کی مثال بھی ہم ایسے سمجھیں، کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہو ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دے۔ یہ مثال بتائی جا رہے ہیں، ہم بھی نہیں کرتے کہ اگر ہم کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دیں اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد بتائیں اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کریں کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہو، یعنی ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا ہے، اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی، ہم نے اس کو یہ بھی نہیں بتایا۔ جب ایک معمولی عقل انسان بھی، یعنی جب ہم بھی اتنی کم عقل کے انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے، تو آخر اس خدا بند قدوس کے بارے میں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستارے اور سیاروں کا ایسا محور العقول نظام پیدا کیا ہو کہ وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسان کو ان کے مقصد زندگی سے تعلق ہدایت دی جا سکے؟ یہ تو ہرگز ممکن ہی نہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے ہمارا، اگر کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا، کس نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی رسالت ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی در رسالت ہے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وہی محض ایک دینی عقائد ہی نہیں ہے، بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے جس کا انکار در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ نزول وحی کے طریقے، تاریخ نزول القرآن اور سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کو جانیں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں حضور پر نزول وحی کے طریقے۔ وحی در رسالت کا یہ مقدس سلسلہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب کسی انسان پر نہ وحی نازل ہوگی اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے، ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے
اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں۔ دوسرے یہ کہ گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والوں کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی کی بھی یہی خصوصیات ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدے کے ممکن ہی نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی دیکھی۔ ایسی سردیوں میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ اب بتا رہے ہیں کہ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اس سے حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لاتے تھے۔ بہرکیف جب حضرت جبرائیل انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی تھی۔ اب وحی کی تیسری صورت بیان کریں گے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں یعنی مکہ مکرمہ کے مقام ایجاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ اس کی سند کیا ہے کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ وحی کی چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے۔ یہ شرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا ہے، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی ہے۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ اسے اسلام میں نفس فرعہ کہتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے تاریخ نزول القرآن، یعنی قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ ہے۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا آسمانی دنیا کی بیت عزت میں نازل کر دیا گیا تھا۔ بیت عزت جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمانوں پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا۔
23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ نسائی اور بیہقی اور حاکم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے متعدی روایتیں نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول یک بارگی آسمانی دنیا پر ہوا اور دوسرا نزول بتدریج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمانی دنیا پر نازل کرنے کی حکمت امام ابو شامہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ اب شیخ زیر فانی نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت عزت۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریج نزول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب مبارک پر ہوا ہے، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں چند سال بعد غزوہ بدر پیش آیا، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں آتی ہے اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی۔ بعض روایتوں سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نزول ہونے والی آیات کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت، صحیح قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیت ہے۔ حضرت عائشہ اس کا یہ واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اقرا یعنی پڑھو۔ حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اتنی زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرا۔ میں نے جواب میں دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، یعنی پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا، اور پڑھو وہ تمہارا پروردگار ہے سب سے زیادہ جو کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیت تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک کے وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسی زمانے میں فرات وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے درمیان میں دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی آیت آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو بہتر سے بہترین سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، اور الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم،
ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر، صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غصہ اترا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ پہلے ہم الحمدللہ رب العالمین کی پوری وضاحت کریں گے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، سورت میں سورہ فاتحہ کے مضامین کہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 7۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا کا پہلو ہے، اور کچھ درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جو وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی آخر تک، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ دیکھیے الحمدللہ کے معنی، یہ جو ہے نا الحمدللہ یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے معنی یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی یہ دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، جہاں کہیں کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامنے دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردوں میں ایک ہی دست قدرت کار فرمان نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں، جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریف در حقیقت نقاش اور مصور کی یا صنعا کی ہوتی ہیں۔ اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسانوں کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں، اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں، ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظیر و بصیرت کی کوتاہی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس کے ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشین طریقے پر توحید کی تعلیم دی گئی۔ غور کیجئے، قرآن کا اس مختصر ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور معجزانہ انداز سے ایمان کی سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اسی میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے، جیسے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
رب العالمین۔ اب رب العالمین کے معنی کیا ہے کہ اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنی پہلی صفت رب العالمین کا ذکر کیا ہے، اس کا تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مسائل کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں دنیا کے تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا، فضا، برق و براں، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسانات، نباتات، جمادات سب داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام اجناس کا کائنات کی ترتیب کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں، اور اس کے نظام شمسی و قمری اور برق و برا اور زمین کے لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو سکتا ہے، اور اسی جیسے ہزار لاکھوں دوسرے عالم ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اسی کے جیسے ہزار اور لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کے خلا میں موجود ہوں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیرہ میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لم تناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لم تناہی خلا میں ہماری پیش نظر عالم کی طرح اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔ دیکھیے، اب اگر ہم تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیں اور بچشم بصیرت سے دیکھیں تو حق تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محکم محول العقول نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات و نجومات سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلہ نظام میں بندھی ہوئی ہے، اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہیں جب یہ لقمہ تیار ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبیر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو جس ہستی کو اس نے مخزون میں کائنات بنا رکھا ہے وہ بھی بیکار ہو سکتی ہے یا بےہودہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہوگا، اس کے ذمہ کوئی نہ کوئی تو خدمت ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ رب العالمین کی ایک حیثیت سے پہلے جملے یعنی الحمدللہ کی دلیل ہے۔ کیا ہے کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت و پرورش کا ذمہ دار صرف ایک ذات اللہ ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق ذات بھی وہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کی سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز میں آ گیا۔ دوسری آیت میں صفت رحمت کا ذکر بلفظ صفت یعنی رحمان و رحیم کیا گیا ہے۔ یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام کائنات و مخلوقات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو حق تعالیٰ نے
اپنے ذمے لے رکھی ہے، جو حق تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفات رحمت کا تقاضا ہے کہ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور ہو جائے تو اس پر کچھ بار نہیں۔ دیکھیے اب اگلی آیت، مالکی یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ دیکھیے لفظ مالک ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ لفظ دین کے معنی ہے جزا دینا، تو مالکی یوم الدین کا لفظ ترجمہ یہ ہوگا کہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا۔ اب وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن تفسیر کشاف میں ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ روز جزا کی حقیقتاً اور عقلاً کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے، پھر روز جزا کی کیا خصوصیات ہے۔ دیکھیے پہلی بات کا تو جواب یہ ہے کہ سوال کیا گیا اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، تو دیکھیے روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں، دنیا نیک اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک دارالعمل کا فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصولی کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت و راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول و محبوب ہے، یا کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب و مبغوض ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتاری میں یا مصیبت میں سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت و مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے، اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے سب کوش کرنا چاہے یعنی ہٹانا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس تیس روز محنت کے پس پردہ اور اس کی راحت کو دیکھ رہا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوئے، اور وہ اپنی اسی حالت پر نہایت ہی مطمئن اور بسا اوقات مسرور نظر آتے تھے۔ البتہ دنیا کے عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت میں بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی کسی کے عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض متنبہ کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ دوسری جگہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ الْأَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھیں۔ الغرض دنیا کی راحت و مصیبت بعض اوقات تو امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روز اور محض عارضی ہے۔ مدار و معیار و راحت و کلفت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے، اسی کا نام روز جزا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد عمل کا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد، اچھا اور برا برابر نہ رہے، بلکہ ہر عمل کی جزا یا سزا
ملنا چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو، ہمیں یاد رکھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا حساب ہو اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے خود اس مضمون کو سورہ مومن میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات جاننی ضروری ہے کہ مالک کون ہے، مالک یوم الدین ہے نا، تو روز جزا کی تفسیر ہو گئی ہے مالک کون ہے، مالک یوم الدین یعنی مالک کون ہے۔ میں دوسرے قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے، یعنی اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ ہوگی۔ نیز اس کی ملکیت تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے، مردے پر نہیں۔ اس لیے ہر اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ دیکھیے مکی اور مدنی آیات یعنی جو صورتیں یا جو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی آیات ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی آیات ہیں۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلے ہم سورہ فاتحہ کے فضائل کو جانیں گے اور اس کی خصوصیات کو۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے۔ سورہ اقرا، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی چند آیتیں ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر مکمل سورت سب سے پہلے فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے۔ جن حضرات صحابہ سے سورہ فاتحہ کا اول ما نزول یعنی نزول میں سب سے پہلی سورت ہونا منقول ہے، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی، شاید اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ اچھا جی، دوسری خصوصیات یہ ہیں کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن ہے اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالحہ میں دائر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کی بنیادی اصول اس سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کا تفصیلی بیان ہے، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام کئی ہیں، جیسے کہ ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم، اور بھی بہت نام جو حدیث سے صحیحہ میں ثابت ہیں، یا اس وجہ سے کہ اس سورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی ذہن ہو کر خاص طلب حق اور راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو، اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، اور اسی درخواست کا جواب پورا قرآن ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے۔ گویا انسان نے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے راہ راست طلب کی تھی، اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تو توریت میں نازل ہوئی ہے اور نہ ہی انجیل میں اور نہ ہی زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کے مثل ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے یا ہر بیماری سے شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ یعنی قرآن کی
ایک آیت ہے یا نہیں، اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بجز سورہ نمل کے اور کسی سورت کا جز نہیں ہے، ایک مستقل آیات ہے یہ، جو ہر سورت کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تلاوت قرآن اور ہر مبہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تلاوت قرآن اور ہر مبہم کام کو کرنے کے لیے بسم اللہ سے شروع کرنے کا کیا دیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی۔ علماء سیوطی نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی ہی کیا ہے، یہ خصوصیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیات ہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہوں نے الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن دھو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ اچھا، اب ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت جانیں گے۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ کی مشیت وارد اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا۔ جس نے ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا کیمیادی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک کے آسمان اور زمین اور ستاروں اور ہواؤں اور فضائی مخلوقات کی طاقتیں، پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے۔ اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا یہ گھونٹ مجھے عطا فرمایا۔ مومن در کافر دونوں سوتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت تک کے اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے، جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ کی تفسیر۔ بسم اللہ یہ لفظ 3 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حرف با، دوسرے اسم اور تیسرے اللہ۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں سے 3 معنی مناسب مقام ہیں، ان میں سے ہر ایک معنی اس جگہ لے جا سکتے ہیں۔ اول مصاحبت اول مصاحبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا۔ دوسرے استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا۔ تیسرے تبرک، کسی چیز سے برکت کو حاصل کرنا۔ لفظ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے،
اور بعض علماء نے اسی کو اسم عظیم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفت کاملہ کا جامع اور صفات ربوت کے ساتھ متصف، یکتا اور بے مثال ہے۔ اس لیے کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی حرف با کے مذکورہ 3 معنی کی ترتیب سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ لیکن تینوں صورتوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ کلمہ نامکمل ہے جب تک کہ اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کی برکت سے کرنا مقصود ہو۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات ہیں۔ رحمان کے معنی عام رحمت کے ہیں اور رحیم کے معنی تام رحمت کے ہیں۔ عام رحمت سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور سارے کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر ہادی اور شامل ہو، اور تام رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل و مکمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شان کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے۔ سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا، لفظ رحمان کا بھی جمع اور تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا احتمال ہی نہیں۔ اور لفظ رحیم کے اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص پر پوری رحمت کا معاملہ کرے۔ اسی لیے لفظ رحیم انسان کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بسم اللہ کی حکمت، بسم اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات کمال میں سے صرف 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، اور وہ دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں اور وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ تخلیق عالم، آسمان اور زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا منشا اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ نہ اس کو ان چیزوں کی خود کوئی ضرورت تھی، نہ کوئی دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر اس کو مجبور کرنے والا تھا۔ صرف اسی کی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے سارے انتظامات وجود میں آئے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کا ترجمہ تفسیر ہم نے پڑھ لیا ہے، جن میں پہلی 2 آیتیں حمد و ثنا کی ضامن ہیں، ایمان کے بنیادی اصول اور اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کا بیان بھی ایک معجزانہ انداز میں آ گیا۔ اس تیسری آیت کی تفسیر میں آپ نے اب معلوم کر لیا ہے کہ اس کے صرف 2 لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کے عظیم الشان انقلابی عقیدہ یعنی قیامت و آخرت کا بیان بھی معدلیل کے آ گیا ہے۔ اب چوتھی آیت کا بیان ہے کہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا دعا اور درخواست کا ہے۔ دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ پچھلی تینوں آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں نابود سے اللہ نے بود کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں بھی اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے،
اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کی تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلیل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی مقتضائے طبیعی کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجات روا صرف ایک ہی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، تو اقتضائے عقلی و طبیعی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اور صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ اسی اقتضائے عقلی و طبیعی کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، عبادات و عنایات کے لائق صرف وہی ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا و درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائیے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی کام میں مدد مانگنے میں اس کا ذکر نہیں۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی بندگی اور اور ہر دینی و دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادات صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب 40 میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ اس لیے عبادت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تبارک تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرف ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کو، اور نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کسی دوسرے کے سامنے کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلیل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلیل کی علامت ہے، جیسے کہ رکوع و سجدہ۔ آخری 3 آیتوں میں جن میں انسان کی دعا و درخواست کا مضمون ہے، ایک خاص دعا کی تلقین یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے ترجمہ، یہ بتلا دیجئے، یعنی ہم کو بتلا دیجئے راستہ سیدھا۔ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو بتلا دیجئے راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ اترا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے یا گم ہو گئے۔ دیکھیے ہدایت کے معنی کیا ہیں؟ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا ہے۔ ہدایت کے اصل معنی ہے کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا اور ہدایت کرنا۔ حقیقی معنی میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ہدایت کے 3 درجات بتائے گئے ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے۔ کیا ہے؟ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہیں۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کے موافق حیات و احساسات بھی رکھتا ہے، اور عقل و شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو ہر کسی نوع میں کم، کسی میں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جواہر بہت کم ہے، ان کو بے جان بے شعور سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ احکام الہی میں بھی ان کے ضعیف شعور کا اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ حیات کے آثار تو نمایاں ہیں، مگر عقل و شعور نمایاں نہیں۔ ان کو ذی حیات،
روحدار، ان کو ذی حیات جاندار مگر بے عقل و شعور کہا جاتا ہے، اور جن میں حیات کے ساتھ ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف و درجات اور عقل و شعور کی کمی پیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شریعہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے کہ ان میں عقل و شعور مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے انواع و اقسام میں حیات و احساس یا عقل و شعور بالکل ہی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی۔ دیکھیے دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن و مسلم ہو جاتا ہے اور کوئی رد کر کافر ٹھہر جاتا ہے، اور کوئی اس کو رد کر کافر ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومن و متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ عمل صالحہ کے ساتھ ساتھ اسی درجے ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کے متعدد آیتوں میں اس زیادتی کا ذکر آیا ہے، مثلا والذین اہتدوا زادہم ہدی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ دیکھیے درجہ ہدایت کی اس تشریح سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے، اور اس کی مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استغنا بھی نہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا ہے، جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال ہے، اور بڑے سے بڑے رسولوں اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد و ثمرات بتلاتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھ فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت مجسم تھے، پھر اس موقع پر آپ کو ہدایت ہونے کی اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ کو اس وقت حاصل ہوا ہو۔ الغرض اہدینا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھائی گئی ہے کہ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی ہی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکثیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ اب یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ دیکھیے سیدھا راستہ وہ ہے جس میں نہ موڑ ہو۔ مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنا ہے اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ تفریط کے معنی کیا ہے؟ کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اس صراط مستقیم کا بتا دیا گیا ہے کہ جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے کہ ارشاد ہوا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے
انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفضیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آتی ہے، الذین انعم اللہ علیہم من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، مقبولین، یعنی بارگاہ الہی کی یہ 4 درجات ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ بارگاہ الہی کے یہ 4 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے تھے، جن میں کمالات باطن بھی ہوتے تھے، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، اور شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک کے دے دی، اور صالحہ وہ ہیں جو شریعت کے پورے متابع ہوں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک اور دیندار کہا جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اعراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ دوسرے لفظوں میں احکام الہی کی تکمیل میں کوتاہی یعنی تفریط کرتے ہیں، جسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کی ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حد سے نکل کر افراط و غلوط میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ وہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ انہی کو خدا بنا لیا، اور ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانی، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیں، آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جو اعراضی نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے، اور نہ ہی وہ راستہ چاہیے جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہیے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، اور جو شہوات اور اعراضی نفسانی کے اتباع سے نیز شباہت اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تفسیر ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ جس میں ہے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہے، اسی لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوں سے واضح فرما دیا۔